آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا ان کی کلام پاک میں سے ہمارے لیے جو آج کی تلاوت ہے پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 10ویں آیت مقدسہ تک تلاوت ابھی آپ کے سامنے سکرین پر آ چکی ہے۔ پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 10ویں آیت مقدسہ تک یہ لکھا ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھے کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ کل پاک جانوروں میں سے 7 اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں 2 نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا، اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی 7 نر اور مادہ لے لینا، تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا، اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے، اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں، اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رینگنے والے جاندار میں سے 2 نر اور مادہ کشتی میں نوح کے پاس گئے، جیسا خداوند نے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ خداوند کی کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی میں بلایا گیا۔ وہاں ایک سکالرز کانفرنس تھی، وکٹوریا میں سیمینر سکالرز کانفرنس ہو رہی تھی، اور میں بھی وہاں کرسچن کی طرف سے نمائندگی کے لیے گیا تھا، اور میں بھی تقریباً 12-13 منٹ بولا تھا، اور میں نے کہا کہ بائبل کا خدا اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور بائبل کا خدا خود ہی کچھ عرصے کے لیے اس عمل کو خود ہی بند کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ نوح کی کشتی 371 دن پانی پر رہی، 1 سال 1 ہفتہ، اور نوح کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت وہ بھی کشتی میں گئے، اور نوح کے بارے میں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نوح راست باز آدمی ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور راست باز ہے، اور وہ ایسا باپ ہے جس کی راست بازی کی وجہ سے، جس کی نیکی کی وجہ سے، جس کی اچھی زندگی کی وجہ سے خدا اس کے خاندان کو بچانا چاہتا ہے، خدا اس کے خاندان کو بچا لیتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ نوح کی کشتی 371 دن یعنی 1 سال 1 ہفتہ پانی پر تیری، 40 دن اور 40 رات آسمان کے دریچے کھول کر خدا نے بارش برسائی، اور جل تھل ہو گیا، بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ نوح کی کشتی 1 سال 1 ہفتہ رہی پانی پر، اور دنیا میں اس وقت کیا ہوا، پوری دنیا میں 1 سال 1 ہفتہ پوری دنیا سے خدا نے افزائش کا عمل بند کر دیا، کوئی ماں نہیں بنی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کشتی میں جتنے جانور تھے اندر کشتی میں نے کہا
نہ خوراک تھی کشتی میں اور نہ جگہ تھی اور نہ ضرورت تھی. اور میں نے کہا کہ پاکستان کے حالات بھی آج کل لوگ کی کشتی جیسے ہیں کہ خوراک بھی کمی ہے اور حالات بھی ایسے ہیں. خدا خود ایسے حالات میں ہمیں جو سکھاتا ہے وہ اس عمل کو تیز کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کئی کالجز نے کئی یونیورسٹی نے مجھے بک کیا کلام کی کئی باتیں سیکھنے کے لیے. اور میں نے جو حوالہ آج آپ کے ساتھ سنا ہے وہ یہ ہے کہ نوح جب طوفان آنے والا ہے تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ. یہاں پر پہلی بات جو لکھی ہے وہ لکھا کشتی میں آ, یہ نہیں لکھا کشتی میں جا. یہ بڑی گہری بات ہے جو میں بتانے والا ہوں. یہ نہیں لکھا کہ کشتی میں جا, وہ کہتا کشتی میں آ کیونکہ نوح کے جانے سے پہلے خدا خود کشتی میں موجود ہے. خدا خود کشتی میں موجود ہے. اس لیے لکھنے والے نے غلط نہیں لکھا, اس نے اس بات کو بیان کیا خدا سے کہہ رہے آ, اس کا مطلب ہے خدا کشتی میں پہلے سے موجود تھا. اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, خدا اپنے لوگوں کو کبھی مصیبت میں نہیں ڈالتا, کبھی دکھوں میں نہیں ڈالتا. خدا اسے کشتی میں بلا رہا ہے, دکھ باہر آنے والا ہے, اور جہاں پر خدا ہوتا ہے وہاں پر دکھ نہیں آتے, وہاں پر مصیبتیں نہیں آتی, وہاں پر پریشانی نہیں آتی. اس لیے خدا ان کے کلام میں جو پہلی بات آج میں سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا نے نوح سے کہا کہ نوح, اور خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے خدا کہتا ہے میں نے تجھی کو راست باز, خدا اس کے خاندان کا ذکر نہیں کر رہا. اور آج کے کلام میں سے اگلی باتوں کو سکھانا چاہتا ہوں. نوح خاندان کا بزرگ ہے, باپ ہے. نوح کی عمر 930 برس کی ہوئی تھی, آدم کی عمر 930 برس تھی. عمر کی جو نوح کی عمر ہے وہ 950 برس, 950 سال ہوئی تھی. 950 سال کا نوح خدا کے آرام میں داخل ہوا تھا. اسی لیے کلام مقدس اس بات کو بیان کیا گیا کہ خدا نے سے کہا دنیا میں جب بڑی بدی بڑھ گئی, بہت گناہ بڑھ گیا, خدا نے کہا کہ تو اپنے زمانے میں راست باز دیکھا. خدا نے اسے راست باز دیکھا اور خدا نے اسے کہا کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور ان کی مادہ, اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں 2 نر اور ان کی مادہ کو ساتھ لے لینا. خدا اسے دوسرا حکم یہ دیتا ہے کہ تو اکیلے نہیں. اور بڑی غور طلب بات ہے کہ خدا اسے پاک جانوروں کو بھی جوڑے کہتا ہے ساتھ لے لے, اور ناپاک جوڑوں کو بھی ساتھ لے لے. آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا ساری دنیا سے پیار کرتا ہے. خدا ساری دنیا کا خدا ہے. اسی لیے خدا مقدس نوح کو کہتا ہے کہ تو اس طرح کر کہ جانوروں کو لے آ, اپنے ساتھ لے لے. اور اس میں بڑے بڑے چھوٹے بڑے سارے جانور ہیں, پرندے بھی ہیں جنہیں وہ لے کر اندر جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ آج کے کلام میں سے تیسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جب حکم دیتا ہے, خدا جب اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, یاد رکھیں شیر بھی نہیں کاٹتے, یاد رکھیں جنگلی جانور بھی نہیں مارتے, جنگلی جانور بھی ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں نوح کے ساتھ خدا تھا, دانیل کے ساتھ بھی خدا تھا. دانیل کو شیروں کی مانگ میں ڈالا جاتا ہے, دانیل کے ساتھ خدا تھا. شیر دانیل کا گوشت کھانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی خدا اسے دوسرا حکم دیتا ہے کہ تو جانوروں کو لے کے آ. اور یاد رکھیں خدا جب حکم دیتے ہیں تو میرے مان ہے جانور خود ہی چل کے نوح کے پاس آگے ہوں گے, چل سانے میں بیچواڑ, سانے میں بیچواڑ کشتی دے. کشتی 3 منزلہ تھی, 3 منزلہ کشتی تھی. اس میں جانور بھی ہیں اور جانوروں کے ساتھ انسان بھی ہیں, جوڑے جوڑے اندر گھسے ہوئے ہیں. اور خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ نوح اپنے خاندان کو لے کر اندر کشتی میں آتا ہے. کشتی میں جاتا نہیں, کشتی میں آتا ہے, کیونکہ خدا اسے کہتا ہے اندر آ. خدا اسے آواز دے رہا ہے
कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया कि कहता है कि जोड़े जोड़े लेकर अंदर और हवा के परिंदों में से भी। और मेरे मान है कि नूह ने कश्ती के पास खड़े होकर बाद चलो परिंदों आ जाओ, और मेरे मान है कि नूह के कहने से परिंदे भी आगे होंगे, कि नूह ने कोई जाल नहीं लगाया, जो नूह ने कोई परिंदे नहीं पकड़े। और मेरे मान है कि जब खुदा ने उसे कहा तो जरूर जिसके साथ खुदा होता है परिंदे भी उसकी बात मानते हैं, जानवर भी उसकी बात मानते हैं, और जो अगली बात मैं करने वाला हूं, जानवर उसकी जुबान भी समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की जुबानें खुदा की हैं। और जब खुदा अपने लोगों के साथ बात करता है, खुदा जब अपने लोगों को जिम्मेदारियां देता है, खुदा जब अपने लोगों पर मेहरबान होता है, तो याद रखें गधी भी बोलना शुरू कर देती है, गधी को भी जुबान मिल जाती है। कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है। खुदा ने मुकद्दस नूह को हुक्म दिया कि इस तरह कर कि तू हवा के परिंदों से भी कह कि वो भी साथ साथ नर और मादा को कश्ती में ले आ, जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। उनको लाने का मकसद था क्योंकि 7 दिन के बाद जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। खुदा कहता है कि हर चीज को मैं जमीन से मिटा डालूंगा। इसका मतलब है कि तूफान इतना ज्यादा था। नूह तूफान आने से पहले मुकद्दस नूह कश्ती में चला गया है, जानवरों को लेके कई दिन पहले कश्ती में चला गया है। और याद रखें कि खुदा हलाकत की बात करता है, तबाही की बात करता है, बर्बादी की बात करता है। और 40 दिन 40 रात तूफान जब आया और जमीन पर पानी 371 दिन रहा, यानी 1 साल 1 महीना, क्योंकि एक साल 365 दिन का होता है, तो 1 साल 1 हफ्ता जमीन पर पानी रहा। और नूह क्या करता है, कश्ती में जानवर लेके जाता है। पहले वो क्या करता है कि नूह कश्ती में से कौवे को छोड़ता है, वो जाके देखता है, कौवा वापस नहीं आता। कौवा वापस नहीं आता क्योंकि कौवा मुर्दार खाता है। जितने भी जानवर मरे थे कौवा मुर्दार खाता है, और ख्याल किया जाता है कि खाकू के आंखों कश्ती के ऊपर बैठ जाता था, अंदर नहीं आता था। फिर मुकद्दस नूह कबूतरी को छोड़ता है, और कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि जब पानी कम होना शुरू हो गया तो पहले वो कौवे को भेजता है, वो आके कश्ती की छत पर रहता है। फिर वो कबूतरी को भेजता है जिसके मुंह में जैतून की पत्ती होती है। और याद रखें जैतून की पत्ती अमन की, सुलह की और सलामती की निशानी है। वो उसे लेकर आती है, अपने मुंह में उसे रख कर लेती है। और इससे ज़ाहिर होता है कि पहाड़ी पर जो जैतून उगता है, ऑलिव जो उगता है, क्योंकि मैंने वो इलाका देखा है, मैं उस इलाके में गया हूं, उसके पहाड़ों पर लाखों की तादाद में ऑलिव ऑयल के पौधे हैं। सारे मुल्क में लाखों की तादाद में पौधे हैं पहाड़ों पर। और इसका मतलब है पहाड़ों पर से पानी उतर गया और कबूतरी जैतून के पत्ते लेकर उसके पास आती है। इसका मतलब है पहाड़ियों की चोटियों से पानी उतर गया। और पहली, दूसरी, तीसरी बार वो कबूतरी को भेजता है, और कबूतरी फिर तीसरी बार ये लेकर आती है, पत्ता अपने मुंह में लेकर आती है। और खुदा ऐसे हालात में कभी भी उसके बाद वादा करता है कि मैं दुनिया को पानी से तबाह नहीं करूंगा, दुनिया को पानी से हलाक नहीं करूंगा। और कसम खाता है, खुदा ने इस बात की कसम खाई कि दुनिया को पानी से तबाह नहीं करूंगा। पैदाइश 8 बाब 21वें 22वें आयत में, फिर यसाया 54 बाब उसकी 9वीं आयत में इस बात का खुदा ने वादा किया। और उस वादे की निशानी यह है, आपने बरसात के दिनों में वो देखी होगी, क्या कहते हैं उसे, रेनबो। यस, उर्दू में क्या कहते हैं रेनबो को? कौसे कज़ाब। कौसे कज़ाब आपने देखी, रेनबो देखी होगी। वो इस बात की निशानी है, बरसात के बाद वो
سامنے آتی ہے، اور وہ اس بات کی نشانی ہے، خدا نے اس بات کی نشانی اس میں رکھی ہے کہ خدا کہتا ہے میں اس کے بعد کبھی دنیا کو پانی سے برباد نہیں کروں گا، پانی سے ہلاک نہیں کروں گا. اور ریمبو اسی چیز کی نشانی اس دنیا کو خدا نے دی ہے. جب ہم ریمبو کو دیکھتے ہیں تو اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ خدا کبھی وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا کو ہلاک نہیں کروں گا. یہ میسوپوٹامیہ میں کھدائی کی گئی. سر لیونارڈ وولی جس کا نام ہے اس نے، اور ایس ایچ لانگڈون، یہ دو انجینئرز تھے جنہوں نے میسوپوٹامیہ میں جا کر کھدائی کی اور اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی کہ اس طوفان، نوح کے طوفان، مقدس نوح کے طوفان میں کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا کیا اس بات کو انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی. اور یاد رکھیں کہ اس بات کو خدا بتانا چاہتا ہے ہمیں کہ خدا، جو بات میں کرنے والوں غور سے سنیے گا، خدا جن کو پیار کرتا ہے خدا ان کی ہلاکت نہیں چاہتا. جو خدا کو پیار کرتے ہیں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا. جو خدا کو پیار کرتے ہیں خدا ان کو پیار کرتا ہے، اور جو خدا کو پیار نہیں کرتے کئی دفعہ خدا انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے. جب یونا ترسیس میں جاتا ہے جہاز پر بیٹھ کر، تو وہاں بھی سارے جو لوگ تھے وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن خدا یونا کو بھیجتا ہے کہ جا کے انہیں کہا کہ اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں چھوڑتے. خدا ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے. لیکن خدا پہلے یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ راست باز ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں. اور اسی بات کے لیے ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ 7 دن کے بعد زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنے نجاسوں کی وجہ سے، اپنے برے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. اور نوح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس نوح کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان میں ایک راست باز ہے. اور اگلے اتوار کو ہم اپنے خاندانوں میں، اپنی دنیا میں ایک دن منانے والے ہیں. آپ کو پتہ کون سے دن منانے والے ہیں؟ فادرز ڈے، باپ کا دن. پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے عالمگیر طور پر، اور جس میں اس بات کو جانا جاتا ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے والدین، ہمارے والد کس طرح خاندان کو بچا سکتے ہیں، کس طرح خاندان کی پرورش کر سکتے ہیں، کس طرح خاندان کی محنت کر کے بھلائی کر سکتے ہیں. اور یہ مقدس نوح سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے بچے ہلاک نہ ہو، کیونکہ مقدس نوح راست باز ہے، اچھا ہے، اس کی اچھائی خدا دیکھتا ہے. اور آج بھی اگلی بات جو سکھانا چاہتا ہوں، خدا میرے اور آپ کے خاندان سے بھی دیکھتا ہے ہم کیسے ابا ہیں، کیسے اولاد کا ہم خیال کرتے ہیں، کیسے گھر اور خاندان کا خیال کرتے ہیں. یہاں پر بھی کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے کہا کہ 40 دن اور رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے جس سے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا. اور انہوں نے وہ سب جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا کیا. اور وہ 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا. نوح کی عمر اس وقت 600 برس کی تھی، مقدس نوح 600 برس کا تھا. اور میں نے بیان کیا کہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ نوح کی عمر، مقدس نوح کی عمر جب وہ مرا اس کی عمر 950 سال تھی. 950 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی. جب وہ طوفان آیا تو نوح کی عمر، کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ 600 سال تھی. پہلے وقتوں میں عمر، میں نے مقدس آدم کی عمر بتائی کہ 930 سال تھی، اور کلام مقدس میں جس کی سب سے زیادہ عمر ہے
وہ متوسلا تھا جس کی عمر 969 برس تھی. اور آج بھی یاد رکھیں زبور 91 ہم زبانی پڑھتے ہیں اور اس میں ایک وعدہ ہے آخری آیت کا, میں تیری عمر کو دراز کروں گا, میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا. جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ خداوند ان کی عمر کو بڑھاتا ہے. اور میں نے شخصی طور پر اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ میں نے موت کو اپنے بالکل سامنے دیکھا ہے, لیکن یاد رکھے میرے خدا نے مجھے مرنے نہیں دیا, اس نے مجھے بچا لیا. اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے. شاید ڈاکٹر بھی اس وقت سمجھ رہے تھے کہ اس نے نہیں بچنا, کئی لوگوں کا پروگرام تھا کہ انہیں نہیں بچنا, لیکن میرا خدا ہمیں بچا لیتا ہے. خدا ہلاک نہیں ہونے دیتا, وہ تجھے عمر کی درازی سے آسودہ کرے گا. خدا عمر کو بڑھا دیتا ہے. اور اس واقعے کو ہم سیکھتے ہیں جب خدا نے حزقیہ کی عمر کے 15 سال کو بڑھا دیا. دعاؤں کے وسیلے سے خدا عمر کو بڑھا دیتا ہے, عمر کو لمبا کر دیتا ہے. اور اسی لیے کلام مقدس میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ اپنی عمر کو پورا پاتے ہیں. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے, نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا. تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اور اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے. اس کا مطلب ہے کہ خدا انہیں کشتی میں بلا رہا ہے. خدا کسی کی, میں نے پہلے بیان کیا, ہلاکت نہیں چاہتا, اور ان کی بھی خدا ہلاکت نہیں چاہتا. خدا انہیں کشتی کے اندر لے کر گیا تاکہ وہ بچ سکے, تاکہ دنیا میں ان کے خاندان کی بقا ہو. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارے خاندانوں کو بھی ہمارے وسیلے سے برکت دینا چاہتا ہے. خدا میرے اور آپ کے خاندانوں کو بھی ہمارے وسیلے سے برکت دینا چاہتا ہے اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اور میں کسی دن بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں, بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں جب لوگ آ کر مجھے بتاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں, شاید پچھلے اتوار بھی آئے تھے, اور آ کر انہوں نے بتایا پادری صاحب رکشا الٹ گیا, بازیاں لگ گیا, تیسی سارا خاندان بچ گئے. ایسے لگتا ہے وہ کہتے تھے جیسے خدا نے ہاتھ دے کر ہمیں بچا لیا, خدا نے ہاتھ دے کر بچا لیا. یاد رکھیں خدا ہمیں بچاتا ہے. رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ, دے مدد سختیاں میں جیڑا ساڈا ہے خدا. سختیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, جو خدا مند کے ساتھ چلتے ہیں خدا انہیں بچا لیتا ہے. خدا انہیں بچا لیتا ہے. ہمارے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, خدا ان کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اور اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے. اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں, پرندوں میں سے اور زمین پر رینگنے اور جاندار میں سے 2 نر اور مادہ کشتی میں نوح کے پاس گئے, اور جیسا خدا نے نوح کو حکم دیا تھا. اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا. کشتی میں یہ چلے گئے ہیں, داخل ہو گئے, سارے لوگ ہنستے ہوں گے. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں, کئی دفعہ لوگ ہنستے ہیں ہم پر جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. کئی لوگ مذاق کرتے ہیں, کئی لوگ ہنستے ہیں. اور وہ بھی جب 7 دن پہلے جانوروں کو لے کے, خاندان کو لے کے کشتی میں جاتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہوں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے, اے نہیں کوئی طوفان نہیں آنا, کوئی مشکل نہیں آنی. اور یاد رکھیں کئی لوگ آج بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں, کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا. یاد رکھیں اگر حالات خراب نظر آئیں تو ضرور ہمیں خداوند کے آگے جھکنا چاہیے. کوئی آدمی, کوئی خاندان خداوند کی طرف رجوع نہیں کر رہا. کوئی خاندان منہ کو مذاق کرتے ہیں جب وہ 7 دن پہلے کشتی میں چلا گیا. اور یاد رکھیں کہ دنیا کی بڑی کشتی تباہ ہوئی تھی. دنیا کی بڑی کشتیاں تباہ ہو جاتی ہیں, لیکن جس کشتی میں میرا خدا ہوتا ہے اس کا طوفان کچھ نہیں کر سکتے. طوفان اس کو
کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گھر میں، آپ کی کشتی میں، آپ کی زندگی میں خدا ہے، کیونکہ پہلے میں نے بیان کیا کہ خدا اسے نہیں کہہ رہا جا کشتی میں جا، بلکہ خدا کشتی کے اندر پہلے سے موجود ہے اور اسے کہہ رہا ہے آ کشتی میں آ. اور جب خدا کہ کلام میں اس بات کو بیان کیا گیا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو اندر آ کے اس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. ہم اکثر گھروں میں خدا کی حضوری کو آنے نہیں دیتے، خدا کی حضوری کو قائم کرنے نہیں دیتے. آج میں نیچے بچوں سے بات کر رہا تھا اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کریں کہ جتنے بھی بچے بائبل اسکول میں آتے ہیں سال کے کورس کے لیے، میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی گواہی ہے کہ آپ کے وسیلے سے گھر میں دعا ہونی چاہیے. آپ جو لوگ یہاں پر سیکھ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جا کے دعا کریں، اور جہاں پر بھی 2 یا 3 کلام میں لکھا ہے جہاں پر بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں. خدا جب مل کر خاندان والے لوگ دعا کرتے ہیں، اور میرے مانو کہ مقدس روح بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں خاندان میں دعا کرتا ہوگا. اور کئی خاندان والے کئی گواہیاں میرے پاس آتی ہیں کئی دفعہ کہ دعا کرو میرا بندہ بھی گرجے آ جائے، دعا کرو میرے بندے کو بھی خدا تبدیل کرے اور گرجے میں لے کر آئے. ایسی بیٹیاں آ کر مجھے بتاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب بے دعا نہیں کرتے. اور عام طور پر پوری دنیا میں ایک بات نوٹ کی گئی ہے، میں بھی کئی ملکوں میں جاتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں. ابے گرجا آنا پسند نہیں کرتے، ابے دعا کرنا پسند نہیں کرتے. اور آج کی کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کیا کریں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور مقدس روح کی زندگی میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ دعا کرنے والا ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، خدا کے ساتھ رہنے والا ہے. اور خدا اس کی دعاؤں کے وسیلے سے، اس کی زندگی کے وسیلے سے خاندان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، خاندان کو برباد نہیں کرنا چاہتا. اور اس بات کو یہاں پر بیان کیا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خدا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ راست باز ہوں. خدا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پیار کریں. خدا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے نزدیک آئیں. اور اسی لیے کلام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا نے نوح کے خاندان کو چھوڑ دیا، نوح کے خاندان کو ہلاکت سے بچا لیا. اور آج بھی جو خاندان خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے ان کے خاندان کو مشکلوں سے، مصیبتوں سے رہائی دے. خدا انداز کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. خدا زندہ جلالی آسمان باپ، آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر. آج کے کلام کے وسیلے سے محنت کرتا ہوں کہ والدین دعا کرنے والے ہوں، ابا جی کو دعا کرنے کے لیے تیار کر. خدا خاندان کے سربراہ کو دعا کرنے کے لیے تیار کر. خاندان کے سربراہ تیرے ساتھ چلیں، تجھے پیار کر، راست باز باندھے، خاندان تبدیل ہو، بچے باپ کو دعا کرتا ہوا دیکھے. یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.